فرمایا اِنَّا احب الاعمال الی اللہ عز وجل ادخال السرور علی المومن. امام حسین تو نہیں جا رہی. امام حسین فرماتے ہیں جو محبوب الہی بننا چاہتا ہے آؤ میں تجھے راستے بتاتا ہوں تم محبوب الہی بن جاؤ گے. مولا کون سا راستہ ہے؟ کہا دوسرا راستہ یہ ہے جو اپنے مومن بھائی کو خوشحال رکھے. اللہ ان کو یہ وعدہ دیتا ہے میرا بندہ تو نے میرے مخلوق کو خوشحال کیا, تو نے میرے بندے کو خوشحال کیا, اس کی مشکل کو برطرف کیا, غریب تھا آپ نے ان کی مدد کی. میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن تیری جگہ محمد کے ساتھ ہوگی. کیا اور ہمیں ہو دنیا میں آرزو یہی ہے کہ آل محمد کے ساتھ ہوں. یہی آرزو ہے ہر ایک کی. امام فرماتے ہیں اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو مومن کو خوشحال کرو. ہم وعدہ دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں آپس میں برابر ہیں, کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. ایک شخص ہے جس کا نام علی ابن یقطین ہے, بڑا صحابی ہے, بہت بڑا عظمت والا ہے. اتنے میں ایک شخص آئے ہیں جس کا نام خالد ہے, وہ بھی محب اہل بیت ہے. جناب علی ابن یقطین کے پاس آیا, کہا مولا کے ماننے والا ہو میری ایک مشکل ہے, وہ آپ کے ہاتھ سے میری مشکل حل ہوگی. آپ مہربانی کر فلاں آدمی کو کہہ دے میرا کچھ قرض ہے, اس کو کہو کچھ عرصہ لیٹ کر جائے, 1 مہینے کے بعد میں انہیں دوں گا, آپ سفارش کر دے میری مشکل حل ہو جائے گی. غلام نے بات سنی, علی ابن یقطین نے توجہ نہیں کی. حج کا موسم آیا, جناب علی ابن یقطین روانے ہوئے حج میں. حج کے بعد آئے امام موسیٰ کی خدمت میں, امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آئے. توجہ میرے پاس ہے, امام موسیٰ کی خدمت میں آئے. دروازہ کے سامنے کہا مولا کو کہہ دیجئے تیرا غلام علی ابن یقطین آیا ہوا ہے. غلام جب اندر گیا امام موسیٰ کاظم نے کہا علی ابن یقطین کو کہہ دو واپس پلٹ جا, میں تجھ سے ملاقات نہیں کرتا. پریشان ہو گیا, اتنے دور دراز بغداد سے روانہ مکہ پہنچا, مولا کو ملنے کے لیے مدینے آیا. کیوں میرے مولا مجھ سے ملنا نہیں چاہتے؟ دوبارہ کہا وہی جواب ملا, تیسری مرتبہ کہا وہی جواب ملا. سوچتا ہے میرا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے رحمت الہی مجھ سے ناراض ہو گئی, ولی خدا مجھ سے ناراض ہو گئے, حجت خدا مجھ سے ناراض ہو گئے. میرا زندگی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی مجھ پہ ناراض ہو جائے, یہ سوچ رہا تھا. اتنے میں مولا نے غلام کو کہا علی ابن یقطین کو میرے پاس آ. جب یہ آیا قدموں پہ گرا, آقا وجہ کی اتنا مجھے ٹھہرائے لیکن وہ دروازے پہ ملاقات کا وقت کیوں نہیں دیا؟ کہا علی ابن یقطین تو نے میرے محب کے لیے دروازہ نہیں کھولا, جب میرے محب کے لیے تو نے دروازہ نہیں کھولا تو تیرے لیے بھی میرا دروازہ بند رہے گا.